بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے کچھ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ حقیقت کے اندر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے۔ جبکہ خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کروا سکتا ہے۔ یعنی سرے سے اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے گویا کہ یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ بات کو سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار خواب میں کیا جا سکتا ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھی خواب میں، یقیناً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خواب میں نہیں دیکھی، شکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل تھی، شیطان وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو وہی یعنی صورت دیکھی تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس نے وہ والی صورت نہیں دیکھی تو گویا کہ پھر یہ ہے کہ شیطان دھوکہ کر سکتا ہے۔ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری صورتیں اختیار کر کے کسی بزرگ کی یا اس طرح کی وہ صورتیں اختیار کر کے وہ لوگوں کے سامنے جا کے خواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی یا لا يتمثل بی، کہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کوئی اور صورت اختیار کر کے میرا نام استعمال نہیں کر سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوا، آپ کی رحلت کے بعد دیدار ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے نا ان کے ساتھ شیطان دھوکہ نہیں کر سکتا تھا کہ کسی اور صورت کے اندر وہ آتا اور یہ کہتا کہ میں نبی ہوں، وہ نہیں مانتے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے تو یقیناً ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، یہ چیز ممکن ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کو جو شکل و صورت خواب کے اندر نظر آئی ہے وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب کئی سارے لوگ، ایک شخص نے مجھے خواب بیان کیا، اس نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں تھی چہرے پہ۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جبکہ احادیث بھری ہوئی ہیں، یہ بات تو مسلم ہے، ہر مسلمان ہر کافر اس بات کے اوپر یعنی اس بات کو مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی تھی۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا لیکن داڑھی نہیں تھی، گویا کہ
اس کا جو خواب ہے وہ جھوٹا ہے، حقیقت کے اندر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور خواب، ایک شخص جو ہے وہ مجھ سے اپنا خواب بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت لمبی داڑھی تھی اور ساری داڑھی سفید تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹا خواب ہے۔ جھوٹا کیوں ہے؟ کیونکہ احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل میں جو باتیں آئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اتنی کوئی لمبی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی جو تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں سے چند بال شمار کر سکتی تھی کہ جو سفید تھے، یعنی پوری داڑھی سفید نہیں تھی بلکہ داڑھی کے اندر چند بال تھے جو سفید تھے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے سیم وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا صورت دیکھی ہے تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ اگر کسی نے ایسی صورت دیکھی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو بے شک خواب میں آ کے اس طرح کی کوئی بھی شکل و صورت والا آ کے اس سے کہے کہ میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کا خواب جو ہے نا بالکل صحیح نہیں ہے۔